السلام علیکم، میرا نام ہے اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد ٹاکس۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لالچ کرنے والے لوگوں کا انجام بتاؤں گا۔ کیسے لوگ صرف چند پیسوں کے لیے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ باقی ساری زندگی ان کی اس اپنے کیے ہوئے برے کام کی تلافی میں گزر جاتی ہے۔ لالچ کسی حرام چیز کی طرح ہے، اگر انسان ایک بار حرام کھانے کا عادی ہو جائے تو باقی ساری زندگی کبھی حرام کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حرام میں بڑی لذت ہے۔ اس لذت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اب آرام پسند ہو گیا ہے۔ تھوڑا کام کر کے زیادہ پیسے کمانے کا چسکا ایک بار اگر کسی کو لگ جائے تو مرتے دم تک اس کے ساتھ جاتا ہے۔ آج ہم لالچ کی بات کرنے والے ہیں۔ انسانی فطرت میں لالچ شروع دن سے موجود ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک انسانوں میں لالچ پائی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پہلے زمانوں میں انسانوں میں ایک دوسرے کا شرم و حیا موجود تھا اور انسانیت بھی تھوڑی سی زندہ تھی، جس کی وجہ سے لالچ کم پائی جاتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان لالچ کرتا کیوں ہے۔ انسان لالچ صرف اور صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ انسان لالچ اس لیے کرتا ہے تاکہ میرے پاس زیادہ پیسے ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس گھر ہو اور میں دوسروں کو نیچا دکھاؤں۔ جس جگہ پر بھی آپ لالچ کریں گے، ظاہری طور پر آپ کو کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن حقیقت میں اس سے 10 گنا زیادہ آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک طرف سے پیسے آتے ہیں اور دوسری طرف ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہاں پر آپ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ لالچ کرنے سے جتنا انسان کا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان شاید ہی دنیا کے کسی اور کاروبار میں یا دنیا کے کسی اور کام میں ہوتا ہو۔ آج میں آپ کو ایک نوکر کی کہانی سناؤں گا کہ جس کی لالچ نے اس کو حد سے زیادہ رسوا کیا۔ ایک شخص تھا جس کے والدین بہت زیادہ غریب تھے اور ان کے پاس اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں تھے۔ جب وہ لڑکا سکول جاتا تھا تو اس کے والدین 2-3 دن اپنا پیٹ کاٹ کر اس بچے کی فیسوں اور اخراجات کا انتظام کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی غریب لڑکا جس کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کو پڑھایا تھا، وہ ایک اچھی پوسٹ پر تعینات ہوا اور کسی شہر میں اس کی نوکری لگ گئی۔ وہ لڑکا اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ شہر لے کر تو جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے والدین کسی صورت بھی اپنا بائی گاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ہر شخص کو اس جگہ سے ضرور پیار ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہو، جہاں اس کی جوانی گزری ہو، جہاں اس کا بچپنا گزرا ہو اور خاص طور پر جہاں اس کے والدین رہتے ہوں۔ ہر شخص کو ایسی جگہ سے ضرور انس ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے بڑا منایا کہ شہر چلے، میں ادھر آپ کی ٹھیک طرح سے خدمت نہیں کر پاؤں گا کیونکہ شہر دور ہے تو ادھر سے روز واپس آنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن اس کے والدین نے منع کر دیا اور کہا کہ کسی صورت بھی اس گاؤں کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لڑکے نے گاؤں میں ہی ایک نوکر کا انتظام کیا۔ یہ نوکر بہت زیادہ ایماندار تھا اور لوگ اس کی مثالیں بھی دیا کرتے تھے۔ اس نے اس کو پہلے سے زیادہ تنخواہ دی تاکہ یہ اس کے والدین کی ٹھیک طرح سے خدمت کر سکے۔ لڑکا تو واپس شہر چلا گیا۔ اب نوکر اور اس کے والدین گھر میں رہتے تھے۔ بوڑھے والدین سارا دن تو آرام کرتے، اسی لیے نوکر دن بھر گھر کا کام کاج کرتا اور رات کو کھانا پکا کر گھر چلا جاتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ نوکر نے 2 لوگوں کے بجائے 4 لوگوں کا کھانا پکایا اور اپنے مالک کو بتائے بغیر اپنے گھر لے گیا اور بیوی بچوں کو کھلا دیا۔ اس کی نوکر کیونکہ غریب تھا تو اس کی بیوی عمدہ کھانا کھا کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ روز ایسا کھانا لے کر آیا کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر حرام کی کتنی لذت ہوتی ہے۔ اب روز نوکر زیادہ کھانا پکاتا اور رات کو جاتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے لیے لے جاتا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر۔ آہستہ آہستہ نوکر کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں اس کی کوئی نگرانی نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اس کے اندر لالچ آ گئی اور اس نے پہلے تو وہ صرف کھانا لے کر جاتا تھا، اب اس نے ضرورت زندگی کی دوسری اشیاء گھر کا سامان بھی چرانا شروع کر دیا۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا تو اس کے گھر میں ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود ہو گئی اور وہ تنخواہ بھی بچا لیتا تھا کیونکہ ہر چیز تو وہ اپنے مالک کے گھر سے لے آتا تھا۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو نوکر کے مالک یعنی اس لڑکے کے باپ نے اپنا پرانا سوٹ دیکھنا چاہا تو ان کو وہ سوٹ نہ ملا۔ نوکر نے بھی سارا گھر چھان مالا لیکن سوٹ کہیں نہ ملا، اور ملتا بھی کیسے کیونکہ نوکر وہ سوٹ چرا کر اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ اب اس لڑکے کے والد بہت پریشان ہوئے کہ اس گھر سے چیزیں غائب کیسے ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت وہ چپ کر گئے۔ ان کو بھی نوکر پر شک تو ہو گیا تھا۔ چند دن کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبی نوکر کو دی اور کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھ لو، چند دن کے بعد وہ بینک جائیں گے اور ادھر رکھوا آئیں گے۔ نوکر نے ایک مرتبہ تو اس ڈبی کو الماری میں رکھ دیا، لیکن لالچ انسان کی فطرت میں ہے۔ رات کو جاتے ہوئے نوکر نے سوچا کہ کیوں نہ اس ڈبی سے تھوڑا سا سامان چوری کر لوں۔ نوکر کیونکہ چوری چکاری کا عادی ہو چکا تھا تو اس نے سوچے سمجھے کے بغیر اس ڈبی کو کھول دیا۔ اس ڈبی کو جب اس نے کھولا تو اندر ایک بچھو تھا۔ بچھو کو دیکھ کر نوکر کی چیخ نکل گئی اور اس چیخ کو سن کر اس کا مالک بھی اسی جگہ پر آ گیا اور نوکر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ وہی نوکر تھا جو کہ پورے گاؤں میں ایماندار مشہور تھا۔ میدان صاف دیکھ کر اس کے دل میں لالچ آ گئی
اور وہ حرام کھانے کا عادی ہو گیا، کیونکہ رنگیرا تو نوکر پکڑا گیا تھا تو اس نوکر نے سب کچھ تسلیم کر لیا اور بہت شرمندہ ہوا، لیکن اس نوکر اور اس کے سب خاندان والوں کو گاؤں سے باہر پھینک دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ لالچ کی وجہ سے اس کو کتنی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ لالچ کرنے سے آپ کا جتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن آپ نے صرف اس پر توکل کرنا ہے جو کہ آپ پر حلال ہے اور اللہ نے آپ کو خوشی خوشی دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ خدا حافظ۔